Assalamu alaikum dear students. I hope you are enjoying good health. I am Professor Javed Iqbal. آج ہم شیمس ہینی کی مشہور پوئم A Constable's Calls کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے. اس سے پہلے ہم ذرا پوئم کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں. شیمس ہینی نادرن آئرلینڈ میں السٹر میں رہتا تھا. تو اپنے دور کی وہ عکاسی کرتا ہے کہ اس کے دور میں پولیٹیکل اپ ہیولز بہت زیادہ تھیں, سیاسی افراتفری تھی, اور دوسری طرف ریلیجیس سیکٹیرینزم بھی بہت زیادہ تھا, مذہبی فرقہ واریت بھی بہت زیادہ تھی. تو اب ہوتا اس طرح سے ہے کہ جو مخالف پارٹی ہے وہ اقتدار میں ہے, اور اس مخالف پارٹی کا ایک سپاہی آتا ہے اس رائٹر کے پوئٹ کے والد سے ملنے کے لیے, اور اس سے زمینوں کی کاشتکاری کا حساب کتاب لینے کے لیے آتا ہے. تو کیونکہ وہ مخالف پارٹی کا ہے اور وہ پارٹی اقتدار میں ہے, اور اگر پوئٹ کے والد نے تھوڑی سی بھی کوئی گڑبڑ کی حساب کتاب دینے میں, یا کوئی کسی قسم کا کوئی چھوٹا سا بھی مسئلہ کیا, تو اس کے بدلے میں اس کو جیل جانا پڑ سکتا ہے. تو جب وہ آتا ہے حساب لینے کانسٹیبل, تو پوری فیملی ہی خوف میں مبتلا ہو جاتی ہے. پوئم اصل میں ایک چائلڈہڈ میموری ہے. پوئٹ اپنے بچپن کو یاد کرتا ہے اور اپنے بچپن کی یادداشت سناتا ہے پوئم کی شکل میں, کہ ایک دفعہ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کے والد سے حساب لینے کے لیے کانسٹیبل آیا, اور اس کی سائیکل اس طرح سی تھی, اس نے ایک پسٹل لگایا ہوا تھا, اور پوری فیملی خوف میں مبتلا تھی. تو براڈر لیول پر ہم دیکھتے ہیں کہ پوئم پوئٹ کے دور کے حالات کی عکاسی کرتی ہے کہ کس طرح ناردرن آئرلینڈ میں سیاسی افراتفری تھی اور مذہبی افراتفری اور فرقہ واریت بہت زیادہ تھی, جس کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال بہت زیادہ خراب تھی. تو پوئم کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اردو میں. ہز بائی سائیکل اسٹوڈ ایٹ دا ونڈو سل. اس کی بائی سائیکل ونڈو کی سل کے ساتھ کھڑی تھی. ونڈو سل کیا ہے؟ یہ رین گارڈ, اس کو سمجھ لیں کہ بارش یا دھوپ کمرے کے اندر آنے سے بچانے کے لیے ایک آگے بڑا ہوا چھجا ونڈو کے آگے بنا دیتے ہیں, اس کو ونڈو سل کہتے ہیں. تو ہز بائی سائیکل اسٹوڈ ایٹ دا ونڈو سل. اس کی بائی سائیکل ونڈو کی سل کے پاس کھڑی تھی. دا ربر کاؤل, ربڑ کا کور, آف مڈ سپلیشر, اس کے سائیکل کے مڈ گارڈ کا ربڑ کا جو کور تھا. اسکیٹنگ دا فرنٹ مڈ گارڈ, وہ اگلے ٹائر کے مڈ گارڈ کے ساتھ لگا ہوا تھا, اس کے ارد گرد لگا ہوا تھا. اسکیٹنگ ارد گرد لگا ہوا تھا. دا فرنٹ مڈ گارڈ, سامنے والے مڈ گارڈ کے ساتھ. اٹس فیٹ بلیک ہینڈل گرپس, اس کی موٹی کالے رنگ کی ہینڈل کی گرپس تھی. وہ ہینڈل کی مٹھیاں جن کو وہ پکڑ کر سائیکل چلایا جاتا ہے, وہ کالے رنگ کی موٹی سائیکل کی مٹھیاں تھیں, گرپس تھیں. ہیٹنگ ان سن لائٹ, اور وہ سورج کی روشنی میں گرم ہو گئی تھیں. وہ بلیک کلر کی جو ہینڈل گرپس تھیں وہ گرم ہو گئی تھیں. اور دا اسپڈ آف دا ڈائنمو گلیمنگ اینڈ کوکڈ بیک, اور بائی سائیکل کی ڈائنمو کا جو اسپڈ تھا وہ بھی چمک رہا تھا اور پیچھے کی طرف مڑا ہوا تھا. کیونکہ یہ آپ چائنا کے سائیکلز میں اگر دیکھیں تو ایک ڈائنمو لگی ہوتی تھی, جب بیٹری نہیں ہوتی تھی وہ ڈائنمو سائیکل کے پچھلے ٹائر کے ساتھ اس کو لگا دیا جاتا تھا, وہ گھومتی تھی تو وہ اس سے بجلی پیدا ہوتی تھی, کرنٹ پیدا ہوتا تھا, جس سے سائیکل کی اگلی لائٹ رات کے وقت جلائی جاتی تھی. کیونکہ اب دن کا وقت تھا تو اس کا جو اسپڈ تھا, وہ جو ڈائنمو کا اگلا حصہ جو ٹائر کے ساتھ لگ کر گھومتا ہے, وہ اسپڈ اب اس کا پیچھے ہٹا ہوا تھا. کوکڈ بیک تھا, اب اسے پیچھے ہٹایا گیا تھا کیونکہ اب دن کی روشنی تھی. دا پیڈل ٹریڈز ہینگنگ ریلیوڈ, اب وہ جو پیڈل جہاں پر وہ پاؤں رکھتا تھا اس کے ٹریڈز, یعنی جو پیڈل ٹریڈز کیا ہیں جن کے اوپر پیر رکھ کر سائیکل چلایا جاتا ہے, وہ پیڈلز جو تھے اب وہ پیچھے کی طرف اب وہ آزاد ہو چکے تھے. آف دا بوٹ آف دا لا, اس قانونی شخص کے قدموں سے. بوٹ آف دا لا کیا ہے؟ مطلب وہ جو کانسٹیبل تھا وہ ایک سرکاری بندہ تھا, تو اس کو وہ بوٹ آف دا لا کہتا ہے, یعنی کہ گورنمنٹ کا ملازم تھا. اب وہ اس سائیکل کو کھڑا کر کے اسے اتر گیا ہے, اور اس کے جو سائیکل کے پیڈل تھے اب وہ آزاد ہو چکے تھے. یعنی اس دور میں سائیکل کو سرکاری سواری سمجھا جاتا تھا اور ایک روب اور دبدبے کی علامت سمجھا جاتا تھا.
تو جیسے ہی کانسٹیبل سائیکل پر آتا ہے تو سائیکل کی ساری چیزیں دیکھ کر پوری فیملی ایک خوف کی حالت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ اس کانسٹیبل کی کیپ اور باقی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہز کیپ واز اپ سائڈ ڈاؤن، اس کی ٹوپی الٹی تھی، آن دا فلور اور فرش پر پڑی تھی، نیکسٹ ہز چیئر، اس کی کرسی کے پاس ہی، یعنی جب وہ کانسٹیبل آتا ہے تو اس کے لیے کرسی لگائی جاتی ہے اور کرسی پر وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی فرش پر وہ اپنی ٹوپی کو الٹا رکھ دیتا ہے اتار کر۔ دا لائن آف اٹس پریشر رین لائک اے بیول، اس ٹوپی کے سر پہ لینے کی وجہ سے جو ایک سر کے اوپر نشان بن جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے دا لائن آف اٹس پریشر، اس ٹوپی کے پریشر کی وجہ سے جو لائن بن جاتی ہے رین لائک اے بیبل، وہ ایک نشان کی طرح سر کے اوپر نظر آتی ہے۔ ان ہی سلائٹلی سویٹنگ ہیئر، اس کے ہلکے سے پسینے کی وجہ سے گیلے بالوں پر، سویٹنگ مین پسینے والے بالوں پر، وہ جو ٹوپی سر پہ لی ہوئی تھی وہ ٹوپی کے پریشر کی وجہ سے ایک لکیر سی نظر آتی تھی کہ یہ وہ بینڈ، وہ جلد وہاں سے ذرا لکیر کی طرح بینڈ ہوئی تھی۔ تو کانسٹیبل چیئر پر بیٹھ جاتا ہے اور اگلی کارروائی وہ کیا کرتا ہے، ہی ہیڈ انسٹریپڈ دا ہیوی لیجر، ہی ہیڈ انسٹریپڈ مین وہ ایک بڑا سا لیجر جو حساب کتاب والی کتاب ہے، لیجر اس کو کہتے ہیں، تو اس نے اس کو انسٹریپ کیا، اس کی تنی کو کھولا۔ ہی ہیڈ انسٹریپڈ دا ہیوی لیجر، اس نے بھاری حساب کتاب کی کتاب کو کھولا، اس کی تنیوں کو کھولا۔ اینڈ مائی فادر واز میکنگ ٹیلیج ریٹرنز، اور میرے والد زراعت کا حساب کتاب دے رہے تھے۔ ٹیلیج ریٹرنز مین زراعت کا حساب کتاب کہ کتنی فصل اگی اور اس میں کتنے من کون سی چیزیں تھیں، وہ سارا زراعت کا حساب کتاب میرے والد دے رہے تھے۔ ان ایکڑز روڈز اینڈ پرچیز، ایکڑوں میں، روڈز میں اور پرچیز میں، یہ روڈز اور پرچیز اس کو یہ سمجھ لیں کہ ایکڑ اور آدھا ایکڑ اور کنالیں، ان کی شکل میں وہ سارا حساب کتاب دے رہے تھے۔ یعنی یہ ایکڑز، روڈز اور پرچیز کیا ہیں، یہ کھیتی باڑی میں زمین کی ڈویژنز ہیں۔ تو اس نے اپنا لیجر کھولا اور میرے والد کھیتی باڑی کا حساب کتاب دے رہے تھے۔ ارتھمیٹک اینڈ فیئر، حساب کتاب بھی ہو رہا تھا اور خوف بھی تھا۔ یعنی جب کانسٹیبل حساب کتاب لے رہا تھا تو ایک خوف کی حالت ساری فیملی کے اوپر تھی کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو ہو سکتا ہے وہ ہمارے اوپر کوئی کیس کر دے اور ہمیں جیل جانا پڑے۔ ارتھمیٹک اینڈ فیئر، حساب کتاب بھی ہو رہا تھا اور خوف بھی تھا۔ آئی سیٹ اسٹیئرنگ ایٹ دا پالشڈ ہولسٹر، میں بھی پاس بیٹھ گیا اس پالش کیے گئے پسٹل کے کور کو گھور کر دیکھتے ہوئے۔ اسٹیئرنگ مین گھور کر دیکھنا، پالشڈ ہولسٹر، پالش کیا گیا پسٹل کا کور، اس کے کور کیس کو گھورتے ہوئے میں بھی بیٹھ گیا۔ ود اٹس بٹنڈ فلیپ، اس کا جو بٹن تھا وہ فلیپ تھا، اس کا بٹن کھلا ہوا تھا پسٹل کے کور کا۔ دا بریڈ کارڈ لوپڈ انٹو دا ریوالور بٹ، اور ایک رسی ریوالور کے بٹ کے ارد گرد لپٹی ہوئی تھی جس کے ساتھ اس نے باندھ کر اس کو کور کے اندر ڈالا ہوا تھا۔ یعنی پسٹل بھی ایک خوف کی علامت ہے یہاں پر۔ ایک تو کہ وہ سائیکل جو تھا وہ شاہی سواری تھا، یعنی گورنمنٹ کی سواری سمجھا جاتا تھا، اور اس پر بیٹھ کر کانسٹیبل آیا ہے، وہ زراعت کا حساب کتاب لینے آیا ہے۔ پوئٹ کی فیملی جو ہے وہ مائنارٹی سے تعلق رکھتی ہے یا پولیٹیکلی وہ دوسری مخالف پارٹی سے تعلق رکھتی ہے، تو اس طرح ایک خوف کا سما پوری فیملی پر طاری ہے۔ تو اس نے کانسٹیبل نے ریوالور بھی لگایا ہوا ہے، وہ بھی ایک دہشت اور خوف کی علامت ہے۔ اب کانسٹیبل پوچھتا ہے اینی ادر روٹ کراپس، کیا کوئی اور بھی فصلیں ہیں؟ مینگولڈس، میروسٹیمز، اینی تھنگ لائک دیٹ، مینگولڈس یا میروسٹیمز یا اس طرح کی کوئی اور بھی فصلیں ہیں؟ اور وہ اس کا والد، پوئٹ کا والد جواب دیتا ہے نو، نہیں، اور نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے، کانسٹیبل کہتا ہے بٹ واز دیئر ناٹ اے لائن آف ٹرنپس، لیکن کیا وہاں پر شلجموں کی ایک قطار نہیں تھی؟ ویئر دا سیڈ رین آؤٹ، جہاں سے تم نے بیج نکالے۔ ان دا پوٹیٹو فیلڈ، آلوؤں والے کھیت میں۔ یعنی اور بھی انکوائری کر رہا ہے کہ کیا کوئی اور چیز نہیں تھی آپ نے جو بوئی ہے جو حساب کتاب میں جو رہ گئی ہو۔ آئی ازیومڈ دا اسمال گڈس، اب پوئٹ کہتا ہے کہ میں نے ہلکی سی گھبراہٹ محسوس کی۔ اینڈ سیٹ امیجننگ، اور یہ تصور کرتے ہوئے میں بیٹھ گیا، دا بلیک ہول
کہ ہلکی سی بھی کوتاہی، بلیک ہول، ہلکی سی بھی کوتاہی ان دا بیرکس، وہ جیل تک لے جا سکتی ہے، بیرکوں تک لے جا سکتی ہے، یعنی جیل تک منتقل کر سکتی ہے. کہ میں بھی یہ اس خوف کے ساتھ بیٹھ کر یہ تصور کرنے لگ گیا کہ ہلکی سی بھی حساب کتاب کی کوتاہی میرے والد کو جیل بھیج سکتی تھی، لے جا سکتی تھی. تو حساب کتاب ہو گیا. اب کیا ہوا؟ ہی اسٹوڈ اپ، وہ کانسٹیبل کھڑا ہو گیا. شفٹیڈ دا بٹن کیس، اس نے بٹن کے جو ریوالور کا بٹن کیس جو اس کا بٹن کھلا ہوا تھا اس کو بند کیا. فردر راؤنڈ آن ہیز بیلٹ، اور مزید اس کو اپنے بیلٹ پر اس کو سیدھا کیا، اس کو صحیح طرح سے لگایا گول کر کے، یعنی اپنے بیلٹ کو بھی گول کیا، سیدھا کر کے اس کو اس ریوالور کیس کو اس کے اوپر صحیح طرح سے لگا لیا. بٹن کا اس کا کیس کا جو جس کے اندر وہ ریوالور تھا اس کیس کا بٹن بھی لگا لیا. کلوز دا ڈومز ڈے بک، اور اس یوم آخرت والی کتاب کو بند کیا. یعنی ڈومز ڈے بک یعنی اس کو کہتا ہے وہ لیجر، جو حساب کتاب کرنے والی کتاب اس نے کھولی تھی، اس کو وہ کہتا ہے کہ ڈومز ڈے، قیامت کے دن والی کتاب کو اس نے بند کیا. یعنی اتنا خوف تھا پوری فیملی کو کہ اس کو وہ ڈومز ڈے بک کہتے ہیں. اس کو وہ بند کیا اس لیجر کو. فٹڈ ہیز کیپ بیک ود ٹو ہینڈز، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے واپس اپنی ٹوپی کو اپنے سر پر فٹ کیا. اینڈ لکڈ ایٹ می، اور میری طرف دیکھا. ایز ہی سیڈ گڈ بائی، جب اس نے گڈ بائی کہا اور میری طرف بھی دیکھا. A shadow bobbed in the window، اور پھر کھڑکی میں ایک سایہ نمودار ہوا. بابڈ میں نمودار ہوا، یعنی اب وہ سائیکل جو اس نے ونڈو کے ساتھ کھڑا تھا، اب وہ جو کانسٹیبل تھا وہ ایک سائے کی طرح نظر آ رہا تھا، اور وہ اب وہ ونڈو میں اپنی ونڈو کے ساتھ جو اس کی سائیکل کھڑی تھی اس کو اب وہ دوبارہ لے جا سائیکل کے اوپر چڑھ کر وہ آگے جانے والا ہے. A shadow bobbed in the window، کھڑکی میں ایک سایہ نمودار ہوا. He was snapping the carrier spring، اب وہ over the ledger. He was snapping the carrier spring over the ledger، اب وہ جو حساب کتاب والی کتاب لیجر تھا اس کے اوپر وہ اب کیریئر لگا رہا تھا، کیریئر کا سپرنگ کھینچ کر اس کے نیچے وہ لیجر رکھ رہا تھا تاکہ وہ پچھلی سیٹ کے اوپر وہ لیجر کو اس کتاب کو رکھ سکے. تو اس نے کیریئر کا سپرنگ کھینچا اور اس کے اندر لیجر رکھا. ہز بوٹ پشڈ آف، اس کے بوٹوں نے پش کیا، یعنی پیڈل کے اوپر فورس لگائی. پشڈ آف دھکیلا. ہز بوٹ پشڈ آف، اس کے بوٹ نے دھکیلا یعنی پیڈل مارا. اینڈ دا بائی سائیکل ٹکڈ ٹکڈ ٹکڈ، اور بائی سائیکل ٹک 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 کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی. تو اس طرح سے وہ ایک جیسے ہی وہ کانسٹیبل آیا پوری فیملی ایک خوف کی حالت میں مبتلا ہو گئی. اس نے حساب کتاب لیا تب بھی فیملی خوف کی حالت میں مبتلا تھی. اس کے سائیکل کے مڈگار سے لے کر، اس کے پیڈلوں سے لے کر، اس کی جو ہینڈ گرپس ہیں اور اس کا جو لیجر رکھنے کا سٹائل ہے، کانسٹیبل کی کیپ، اس کا ریوالور، اس کی بات چیت، ہر چیز ایک خوف کا منظر پیش کر رہی تھی. جیسے کہ اگر چھوٹی سی بھی فیملی میں کسی نے غلطی کی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو جیل جانا پڑ جائے. شیما سینی کی دوسری پوئمز کی طرح یہ پوئم بھی پرسنل ایکسپیرینسز کی عکاسی کرتی ہے، اور شیما سینی کے دور میں ناردرن آئرلینڈ میں جو سیاسی افراتفری تھی اور فرقہ واریت تھی اس کی ایک عکاسی کرتی ہے کہ کس طرح جو مائنورٹیز تھی یا مخالف پارٹی کے لوگ تھے وہ کس طرح خوف کی حالت میں مبتلا تھے. تو یہ تھی شیما سینی کی پوئم اے کانسٹیبل کالز کی ٹرانسلیشن. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کی نیکسٹ پوئم ڈسکس کریں گے. اگر آپ لوگوں کو اس میں کسی قسم کی پرابلم ہے، ایشو ہے، کوئی کوسچن ہے، آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اوکے، اسٹے آلویز بلیسڈ اینڈ اللہ حافظ.